صاحب ریویو ایکٹ پر بھی ہوئی آج سماعت اور پھر پنجاب نظر ثانی، لیکن اس میں ایک بڑے اہم دلائل تھے، بلکہ ریمارکس تھے کہ اگر ریویو ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل کو لارجر بینچ میں دوبارہ دلائل دینے ہوں گے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کیسے پھر پنجاب کے جو انتخابات کا کیس سنیں اگر سپریم کورٹ ریویو ایکٹ نافذ ہو چکا ہے۔ تو یہ واقعی آئین سے متصادم ہے یہ معاملہ، اور یہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابھی تو وہ دیکھیں 2 قوانین آگے ہیں اور ایک ریویو پٹیشن ہے، اور تینوں کو اکٹھے فکس کر دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ اب جو پہلا والا تھا کہ جو اپیل سننے کا کہ اپیلیٹ فورم دے دیا گیا تھا کہ جو بھی آرڈر انڈر آرٹیکل 184 ہوگا اس میں اپیل فائل ہو سکتی ہے، اور اس لا کو تو سسپینڈ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، اس کا عمل درآمد روک دی تھی۔ جو دوسرا والا لا آپ یہ لے کر آئے ہیں وہ ہے ریویو اگینسٹ دی ججمنٹ اینڈ آرڈر آف دی سپریم کورٹ پاس انڈر آرٹیکل 184(3). اب اس کے اندر بھی تقریباً وہی بات کہہ دی گئی ہے کہ ریویو کر سکتے ہیں 60 ڈیز میں، لیکن وہ جو ریویو ہوگا وہ تقریباً اپیل کے برابر تصور کیا جائے گا۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ اگر کرنا بھی ہو تو اس کو آئین کے آرٹیکل 184(3) میں جب تک اپیلیٹ پروویژن میں نہ دیا جائے تو ریویو کے سکوپ کو ایز سچ ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر جب ایک میٹر سب جوڈیس تھا میٹر سپریم کورٹ میں، تو دوسرا اس طرح کا قانون لانا اس میں 2 خرابیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک کا اظہار ہے، اس میں مقصد جو ہے وہ نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو فائدہ پہنچانا ہے، لیکن وزیر خارجہ ڈینائی کر چکے ہیں اس بات کو، انہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ دیکھیں فائدہ ان کے کہہ دینے سے تو فائدہ پہنچتے ہیں نہ پہنچنے کی بات نہیں ہے نا، کیونکہ وہ دار ہے انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کرنی ہے جو تاحیات نااہلی ہے، اور وہ 60 ڈیز میں ریویو ہو سکتی ہے، وہ پھر لارجر بینچ کیس کو سنے گا۔ ان کے کہہ دینے سے کہ وہ فائدہ نہیں ہوگا یا نہیں اٹھائیں گے تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ ان کے کہہ دینے سے اس کو صرف وہ تنقید سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ادروائز اگر کسی پٹیشنر کو یہ بینیفٹ مل سکتا ہے تو وہ کیوں اس کو روکیں گے یا وہ کہیں گے کہ جی نہیں ہم نہیں جاتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کا مقصد ایک اور بھی تھا کہ اب دار الیکشن سر پہ تھے اور الیکشن پٹیشنز الیکشن کمیشن نے اپنی ریویو پٹیشن بھی فائل کر رکھی تھی، نیچرلی اس ریویو پٹیشن کے خلاف جو تھی وہ فیصلہ بالکل آنے والا تھا۔ تقریباً ریویو پٹیشنر کے وکیل جو الیکشن کمیشن کے تھے وہ اپنے آرگومنٹس مکمل کر چکے تھے، تو اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ آ جاتا تو اس میں آرڈر آ گیا کہ جناب نیا قانون پاس ہو گیا کہ یہ جو لا ہے اس کے ذریعے جو لارجر بینچ ہے وہ سنے گا، تو وہ جو آرگومنٹس ہو چکے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ لارجر بینچ کا ڈسیژن کرے گا، یہ قانون فیلڈ میں رہتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کو مناسب سمجھا کہ پہلے ان 2 قوانین کے بارے میں ہم فیصلہ کریں، اگر تو یہ قوانین فیلڈ میں رہتے ہیں تو نیچرلی پھر لارجر بینچ سنے گا، اور یہ قوانین ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جو بینچ موجودہ ہے وہی سن کے اس پہ فیصلہ کرے گا۔ تو اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو آلریڈی جو ججمنٹ ہے وہ سسپینڈڈ نہیں ہے، تو نیچرلی اس کو اب یہ تو نہیں ہو سکتا 14 مئی کو الیکشن ہو جائے، کیونکہ آپ بیک تو نہیں جا سکتے، آگے کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں، لیکن ان کے خلاف جنہوں نے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے قانون کے مطابق۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی۔ بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے۔ پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپرٹس، کورٹ راؤنڈ اپ نیلم ارشد کے ساتھ، صرف بول پہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔